الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہن، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے ہماری، یہ سٹوری نمبر 18 ہے، جس کا پارٹ 2 آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ پچھلے بار ہم نے جو سٹوری پڑھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہی کا پارٹ 2 آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ لاسٹ پارٹ 1 میں ہم نے سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے، اور جو اولاد تو مجھے دے گا میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں، یعنی بیت المقدس کے لیے اسے چھوڑ دوں گی تاکہ وہ علم سیکھے، لوگوں کو دعوت دے، تو سیکھے۔ لیکن اچانک سے لڑکی ہو گئی، اور پھر جب لڑکی ہو گئی تو پھر فیصلہ ہوا کیا کرے، یعنی نام کیا رکھا تھا، آپ سب کو تو پتا ہوگا کہ نام مریم رکھا تھا۔ بعد میں یہ سارا فیصلہ ہوا کہ اب کیا کریں، لڑکے کی نظر مانی تھی لیکن لڑکی ہو گئی، اب تو ہمیں ضروری ہے کہ جو نظر مانی تھی وہ تو پوری کرنی پڑے گی۔ تو پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے جو علماء تھے ان کے حوالے کر دیا۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اب بتایا تھا کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں لڑائی جھگڑا ہوا کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو کیسے زکریا علیہ السلام کو کفالت ملی، پین اور قلم کے ذریعے، یہ لاسٹ سٹوری میں ہم نے سن لیا تھا۔ اگر کسی کو اگر پتہ نہیں تو پچھلی سٹوری میں پڑھ لے تاکہ ہمارا ادھر وقت بچ جائے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد دے، تو وہ لاسٹ سٹوری میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد ہوتی ہے جن کا نام ہے یحییٰ۔ اس سے پہلے کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں تھا۔ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے جو بڑے تھے یحییٰ، وہ 6 مہینے بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کا بھی ہم نے لاسٹ پارٹ 1 میں سن لیا تھا کہ یحییٰ اور زکریا علیہ السلام دونوں نبی تھے، دونوں بنی اسرائیل کو گائیڈ کرتے، دونوں بنی اسرائیل کو راستہ بتاتے۔ لیکن بنی اسرائیل پر جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ یہ دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، اور یہ نبی تھے۔ تو جس طرح آپ کو بتایا کہ سب سے بدبخت قوم جو اپنے نبیوں کو قتل کرتی ہے بنی اسرائیل، اور بھی ہے جو اپنے نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدبخت شخص، سب سے بدترین شخص جو نبیوں کو نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نیک کام کی طرف بلاتے ہیں، تو سب سے زیادہ قیامت میں ایسے شخص کو عذاب ہوگا۔ کس کو؟ سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا قیامت میں کس کو ہوگا؟ ایسے شخص کو ہوگا جو نبیوں کو قتل کرتا ہے، نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے، جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں انہی کو قتل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ اسی ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو بچے تھے، لیکن آپ آگے بڑھیں گے کب آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی، کب آپ کے بارے میں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ سٹوری میں ہم نے مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا تھا کہ فرشتے نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ پھر مریم علیہ السلام حمل سے، پیٹ سے تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح وجود میں ہے یہ ہم نے لاسٹ سٹوری میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت سامنے آئی۔ سب سے بڑی قدرت کا معنی یعنی بنا باپ کے اولاد ہونا۔ اللہ کے لیے یہ تو سب سے آسان تھا۔ مریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسا ہوگا، فرشتے نے کہا کہ اس کا تو فیصلہ ہو گیا، اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے کہ اللہ چاہے ایک لمحے میں پوری دنیا کے کائنات کے لوگوں کو، جن اور انسان کو پیدا کر سکتا ہے لمحے میں، اور لمحے میں مار سکتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا یہاں بیان ہوتا ہے، یعنی بنا باپ کے اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل آسان تھا۔ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل لوگوں کی طرف آتی ہے تو لوگوں نے الزام لگایا کہ مریم تیرے ماں باپ تو بالکل نیک تھے، بڑے متقی تھے، تیرا خاندان تو نبیوں والا خاندان تھا، اور تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ مریم علیہ السلام کے اوپر بہت سارے بہتان لگائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے اشارہ کیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بتائے گا۔ تو جب لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ بچہ کیسے بتائے گا، تو یہاں اللہ کی قدرت سامنے آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بولنے لگے۔ کبھی ایسا ہوتا آپ نے سنا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگا، یعنی اس کو 2-3 سال نکل جاتے ہیں، مما ڈاڈا ابو امی کہنے میں 2-3 سال 4 سال ہی اس میں نکل جاتے ہیں۔ کسی بچے کو تو
6 سال نکل جاتے ہیں، بات کرنا جب شروع کرتا ہے، لیکن دنیا میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے بات کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں 6 بچے ایسے آئے جو اپنی ماں کے ساتھ بات کرنا شروع کیا، یعنی پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع ہوا. تو ایک تھا، شاید آپ کو ہم نے جو ہمارے ساتھ پہلے بھائی بہن جڑے ان کو بتایا ہوگا ہمارے نماز کے مسائل میں، کہ پہلا وہ بچہ ہے جو سورہ بروج میں آتا ہے. سورہ بروج آپ نے اگر پڑھے ہوگی تو اس میں آپ کو اس کی تفسیر میں آ جائے گا کہ ماں کو کہتا ہے کہ ماں تو گڑھے میں کود جا، ہم لوگ حق پر ہے. اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اور 4 بچوں کا ذکر انشاءاللہ کبھی ٹائم ملتا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ 2 بچوں کا ہم نے، ایک سورہ بروج میں جو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ پیٹ کے بچے ماں تو کود جا ہم حق پر ہیں، اور وہ وہیں گڈھے میں کود جاتے ہیں. اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، جیسا ہی مریم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے کیا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تمام بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہاں پر پریشان تھے. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بنی اسرائیل میں لوگ اپنے آپ کو یہودی بھی کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر عیسائی بھی کہیں گے. تو اب یہاں پر جو لوگ تھے، یعنی سب تو مسلمان تھے، اس میں کافر تھے، مسلمان اور کافر، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک نیا دین بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ کون ہے، کیسا ہو گیا، یعنی کس طرح یہ لوگ وہ پریشان ہو گئے. یہاں سے بہت سارے فرقے وجود میں آئے. جیسا ہی عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، یہاں سے بہت سارے فرقے وجود میں آئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے، یعنی اس کے بعد اور ایک فرقہ بن گیا. یعنی جو لوگ بنی اسرائیل میں اپنے آپ کو اس میں مسلمان کہتے تھے، اس میں اور ایک اور فرقہ بن گیا. کوئی کہتا تھا کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، کوئی کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کر واپس آسمان کی طرف چلا گیا. کوئی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اور بھی فرقے وجود میں آئے، اور سب سے زیادہ جو کرسچن تھے وہ زیادہ فیمس ہے. یعنی آپ نے وہ کرسچینٹی کا ایک فیمس فارمولا ٹرینیٹی شاید سنا ہوگا، گوگل میں بھی آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹرینیٹی، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے. 3 خدا یعنی 3 خدا میں سے ایک کو، یعنی تینوں کو ہی مانے یا ایک کو مانے تو تینوں سیم ہو جائیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ ہے. یہ تینوں بھی خدا ہے، تینوں بھی رب ہے ان کی نظر میں. شیطان نے ایسا وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بس شیطان نے بس وسوسہ ڈالا، اپنی جال میں پھنسایا، اور یہ لوگ آسانی سے اس کی جال میں پھنس گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور یہاں سے ایک نیا دین ایجاد کر لیا. انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بتاتے ہیں انشاءاللہ. بات چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے کہ میں عبداللہ ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی، مجھے نبی بھی بنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام تورات بھی سیکھتے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل بھی بتاتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ انجیل ہے، یعنی تورات کی اپڈیشن ورژن. آپ کو بتایا نا تورات جو تھی وہ سیم تورات تھی، لیکن تورات میں تھوڑے سے اپڈیشن کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو یہودیوں نے کیا کیا تھا تورات میں، اس میں رد و بدل کیا، اس میں آگے پیچھے لکھ لیا، جو مرضی ہے لکھ لی انہوں نے. ان کے پاس کتاب تھی، عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے، تورات میں جو گڑبڑ تھی اس کو ٹھیک کرنے، لوگوں کو، بنی اسرائیل کو صحیح تعلیمات پہنچانے کے لیے. تو آپ کو بتائیں کہ نبی جبھی بھی آتا ہے تو نبی اور رسول میں کہ رسول جب آتا ہے تو کتاب لے کر آتا ہے، نبی کتاب نہیں آتا ہے، وہ پرانی شریعت کو لے کر چلتا ہے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، وہ انشاءاللہ نبوت ان کو آگے ملتی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو نبوت ملتی ہے. تو بنی اسرائیل میں آگے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دی، تورات میں کوئی چیزیں جو انہوں نے گڑبڑ تھی ان کو ٹھیک ٹھاک کیا، ان کو بتایا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو اللہ کی وحی سے بات کرتے، یعنی اپنے اللہ کی وحی سے بات کرتے، اور پھر اپنی ماں جو والدہ تھی مریم علیہ السلام، ان کی پاکیزگی کا بیان کیا لوگوں کے، کہ مریم علیہ السلام میری ماں ہے، اور میں بنا باپ کے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو لوگ تو آپ کی بات نہیں مانتے، نہ سنتے، نئے نئے باتیں ایجاد کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا عقیدہ ٹھیک کرنے آئے تھے، لیکن یہ تو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش بھی کی شروعات سے آخری تک، لیکن انشاءاللہ وہ آخری میں آپ کو سناتے ہیں کس طرح سے انہوں نے بدماشی کی. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بنی اسرائیل کے بیٹو، اللہ کی عبادت کرو، جو
تمہیں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو جس اللہ کے ساتھ تم شرک کرو گے اس پر جنت حرام ہے، اور جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ یعنی شروع سے لے کے آخری تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک ہر نبی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور سب لوگ کہتے ہیں آخری نبی آئے گا، تو وہ نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے، ماں کے ساتھ رہنے لگے، یعنی کھانے پینے جو بھی معاملات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو کیسا کھائیں گے؟ اللہ کھاتا ہے، تو وہ کھاتے پیتے، ماں کے ساتھ رہتے، لوگوں کی اصلاح کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ پاپولر ہونے لگے، مشہور ہونے لگے، دور دور تک ان کی باتیں چلنے لگی، لیکن ابھی تک ان کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت یعنی ابھی تک نبی یا رسول نہیں بنے۔ نبی تو نبی کب؟ تو یعنی نبی بننے کے ساتھ ساتھ کتاب بھی ملتی ہے، رسول بھی بنتے ہیں، تو لیکن ابھی تک ان کو نہیں ملی۔ یہ پہلے کی باتیں ہیں سارا سب کچھ۔ بچپن سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت علم سکھایا۔ جیسے ہی عمر بڑھتے رہی، آپ کی عمر تقریباً 30 سال ہو گئی، اس عمر میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجیل، جو بائبل عطا کی۔ آج جو بائبل ہے وہ آج کل کی جو بائبل نام ہے، اس کو انجیل کہتے ہیں۔ تو انجیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی، اور یہ ہبرو لینگویج میں تھی۔ آپ کو پتا ہے ہبرو، اور جو اب بائبلز ہے وہ سارے اس کے ٹرانسلیشنز ہیں، یعنی اوریجنل جو بائبل ہے وہ ہبرو میں ہے، اس کے ٹرانسلیشن چلتے رہتے ہیں، تو یہ الگ سے ان کا سسٹم الگ ہے۔ انجیل میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، وہ تورات کی جو نیو ورژن تھی، یعنی اپڈیٹڈ ورژن جو ہوتی ہے نا، آپ کو تو پتا ہوگا، اپڈیٹ کر کے ریڈی کر کے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کو پکڑے، اور پھر آپ اللہ کے رسول بن کر لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ پہلے تو آپ نارمل انسان، نارمل تھے، لیکن ابھی تک نبوت نہیں ملی، لیکن اب آپ لوگوں کو دعوت دینے لگے ایک ایک کر کے کہ اب اللہ کا رسول میں ہوں، اللہ کا، یعنی اب وارننگ بھی ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں معجزات بھی دکھاتے ہیں، یعنی آپ کو بتایا کہ معجزات نبی دکھاتا ہے لیکن اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ معجزات جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ہم نے آپ کو بتایا 11 12 13 اس طرح سے، تو یہ معجزات جب دیکھتے لوگ تو یقین کرتے۔ تو جس طرح دوسرے نبیوں کو معجزات ملے، یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، کہ مٹی سے پرندہ بنانا، اس میں پھونک مارنا، پھر وہ زندہ ہو جاتا، پھر پرندہ ان کے سامنے اڑاتے، پھر یہ بھی کہتے اپنی زبان سے کہ دیکھو یہ جو کیا میں نے کیا، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس میں میرا کوئی کام نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ معجزے آگے بڑھتے گئے، یعنی پہلا معجزہ دیکھے کہ کیا تھا، کہ مٹی کا ایک پتلا بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، کبوتر پرندہ، اور اس کو پھر اڑاتے لوگوں کے سامنے، تو لوگ واہ 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 واہ، یعنی ایک عجیب حرکت تھی۔ یعنی پہلے جو لوگ، پہلے آپ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل الگ معجزے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے الگ معجزے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ معجزے تھے، یعنی سب کے الگ الگ معجزے ہیں۔ اب یہاں معجزے جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نشانی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے پہلے یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نشانی، یعنی جب لوگ معجزے دیکھتے ہیں تو یقین کرتے ہیں ہاں یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر یقین لائے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی لوگوں کو بتانے کے لیے معجزے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیے۔ پہلا پیش کیا تھا کہ مٹی سے پتلا بنایا، اسے پرندہ بنایا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا کہ نابینا شخص کو روشنی دیتے، یعنی جو اندھا ہوتا اسے بینائی عطا کرتے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اسے جو بچپن سے یا وہ اندھا تھا تو اس کو جب آنکھ کی روشنی، یہ ہاتھ پھیرتے آنکھ کی روشنی آ جاتی۔ تیسرا کوڑے کی بیماری، جسم پر سفید دانے آ جاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے اچھا کر دیتے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے۔ اور چوتھا، مردوں کو زندہ کرتے، کیسا کرتے؟ بس ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ کیسا کرتے، ان کے پاس خبر پر جاتے، ان کو اٹھاتے، گڈھا کھودتے، کس طرح سے بات چیت ہوتی، یہ اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں بتایا، نہ ہمیں اس کی کھوج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے کی سٹوری میں سنا تھا کہ پہلے انبیاء کا وقت خاص تھا، خاص معجزات تھے، خاص لوگ تھے، ان کے ہر زمانے کے ساتھ الگ الگ نبی آتے گئے، معجزات دیتے گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، بہت جادو عروج تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ کہتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم جانتے، یعنی جن جو غیب کا علم رکھتے تھے۔
ایسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیب اور حکیموں کا دور تھا۔ طبیب کس کو کہتے ہیں؟ امید ہے آپ سب کو پتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں۔ طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، عربی میں طبیب اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اور حکیموں کا بہت دور تھا، ایک سے بڑھ کر ایک طبیب تھا، یعنی اپنے فن پر ناز کرنے والے اس طرح سے تھے۔ اسی بیچ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ سبھی ڈاکٹروں کو لاجواب کر دیا، یعنی کوڑی کی بیماری کو ٹھیک کر دیا، نابینا کو آنکھ دے دی، بے جان چیز میں جان ڈال دی، اور خبروں سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کہے گا کہ ٹھیک ہے، آنکھ کی روشنی قدرتی آ گئی، ٹھیک ہے، بیماری تھی، ہاتھ پھیرا چلے، ایک دو دن میں نکل گئی، یا کچھ انہیں پلا دیا کھلا دیا، لیکن خبروں سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا معمولی چیز نہیں تھی، تو یہ ڈاکٹروں کے سامنے تھا کہ تم کیا مردوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ بیمار کو تو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کوئی بھی ٹھیک کر لے گا، کیا مردوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جیسا ہی لوگوں نے معجزہ دیکھا، وہ دھڑلے سے اسلام قبول کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو 4 معجزے بتائے، 5واں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو تم آج گھر میں کھائے ہو، میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا، اور یہ اللہ کی طرف سے، اور تم لوگ جو کل کے لیے بچا کے رکھے ہو، یعنی کل کے لیے جو رکھے ہو، کل کیا بناؤ گے، کیا کرو گے، وہ میں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام میں سچے رسول ہونے کی دلیلیں پیش کرتا ہوں، جو تعلیم دی، جو تعلیمات بتائی تورات کی تمہیں پڑھ کر، وہ سچی ہے، میں سچا نبی ہوں، اور تم لوگ تورات کو مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لے کر آئے تھے تو انجیل، یعنی اپڈیٹڈ ورژن انجیل کو مانو۔ تو یہ ہوتا کیا اس میں کہ لوگ کچھ مانتے، کچھ نہیں مانتے، کچھ چیزیں ٹھیک ہے ایکسیپٹ کرتے، کچھ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے دیکھو، میں تمہارے پاس انجیل لے کر آیا ہوں، جو چیز تورات میں حرام تھی اس میں سے کچھ چیزیں حلال میں لے کر آیا ہوں، کوئی چیز حلال تھی اس کو حرام کرنے آیا ہوں۔ تمہارے بیچ میں اگر کوئی اختلافات ہے، ان کا صحیح فیصلہ میں کروں گا، میرے پاس دلیلیں ہیں، یعنی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے پاس دلیل ہے، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ معجزے دیکھنے کے بعد بھی کفر پر ڈٹے رہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا، ہم نے صالح علیہ السلام کے، اس کے بعد ہود علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے، ہر کسی کے بارے میں ہم جانتے جانتے ابھی تک سٹوری یہاں تک پہنچی ہے کہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ قوم کفر کرتی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوں، کچھ لوگ جو ایمان لانے والے تھے مسلمان ہوئے، باقی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، یعنی آپ ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، یعنی اس سے پہلے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام محسوس کرنے لگے کہ اب یہ لوگ میرا بھی قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام محسوس کرنے لگے کہ یہ لوگ بھی اب میرا قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں، آپ نے قرآن میں سنا ہوگا، حواریوں نے یعنی ایمان والے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ایمان والے تھے، ان سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ جو حواری تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی، ایمان والوں کو کافروں کے اوپر غلبہ دیا، یعنی ایمان والے تھوڑے سے تھے لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کافروں پر غلبہ دیا۔ اب یہاں سے حواری ایمان والے نے عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی حواریوں نے، ان کا جو پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، وہ جو روپ ہے وہ اوپر ہو گیا۔ یعنی پہلے جو یہودی دین تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دین، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دین، ان کو پیچھے کر دیا، سیکنڈ کر دیا، اب ٹاپ فرسٹ پوزیشن پہ عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی وہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کر آگے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے۔ اب یہاں حواریوں نے ایک گزارش کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ اپنے رب سے یہ ہمارے لیے ایک کام کروا سکتے ہو؟ یعنی کیا کرنا ہے؟ گزارش کی کہ آپ اپنے رب سے کہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کرے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہم نے، کہ آپ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی میں سے کھائے تاکہ جو ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہمارا ایمان بڑھ جائے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، ایسا کیوں مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کھانا اسی سے کھانا ہے،
اب اور ہمارا ایمان بھی اضافہ کر رہے ہیں نا، ہمیں ایمان بھی ہے کہ آپ ہمیں لوگوں کو بھی پتا چلے، ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ سچے نبی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور آسمان سے کھانا نازل ہوا کہ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو کھانا نازل کر سبھی کے لیے اور تیری طرف سے ان لوگوں کے لیے نشانی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور وارننگ بھی دے دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا بھی قبول کرنے کے ساتھ وارننگ دے دی کہ اگر میں آسمان سے کھانا نازل کروں گا، اس کے بعد بھی اگر لوگ شرک کریں گے، میری نافرمانی کریں گے، تو اس کے بعد میں انہیں بہت خطرناک سزا دوں گا۔ خطرناک سزا کا مطلب کون سی ہے؟ جہنم۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ جب پچھلے اسٹوریوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب معجزے آ جاتے ہیں اور جب لوگ قوم کفر پر رکھتی ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ فنا برباد کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ جب معجزے آ جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کھانا اترنے لگا، تو جو ایمان والے تھے، حواری تھے، ان کا ایمان بڑھتا گیا۔ لوگوں میں بہت مشہور ہوتا گیا کہ آسمان سے کھانا اترتا ہے، آسمان سے کھانا اترتا ہے۔ تو لوگ جو مسلمان تو ٹھیک ہے، اور لوگوں بھی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے رہے، یعنی ابھی یہ اسلام میں بھی یہودی عالم، یعنی جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ یعنی وہ کفر پر تھے، ان کو فکر تھی کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے لگے، یعنی ان کی پوسٹ خطرے میں تھی، ان کی پوزیشن جانے والی تھی۔ یہودی عالم نے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ اے بادشاہ، کیا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ہے، ان کے کان بھرے، بادشاہ کے بہت سارے کان بھر دیے، اسی طرح سے ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ تو اس کے بعد کہا بادشاہ نے کہ دیکھو، اس کے بعد یہودی نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ بادشاہ ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ کو ہٹا کر آپ کی جو گدی ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ تو بات چاہتا ہے۔ بہت جلد بادشاہ نے کہا کہ اگر میری گدی چھن جائے اس سے پہلے کیوں نہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دوں۔ بادشاہ ڈر گیا کہیں سچ نہ ہو جائے یہ سارا سب کچھ۔ اب بادشاہ تو بہت سوچا، اس نے سوچنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے آرڈر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے۔ سولی آپ سب کو پتا ہے، امید ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سولی کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ سولی کیا ہے، جو آدمی کو کیا کرتے ہیں، زندہ کیلے مار کر جھاڑ پر، دیوار پر، لکڑی پر، کہیں پر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سولی کے بارے کمپلیٹ ڈیٹیل میں۔ تو بادشاہ نے آرڈر دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 شاگردوں کے ساتھ رات میں کہیں باہر گئے تھے، بیت المقدس سے باہر یا پھر کہیں کے لیے گئے تھے۔ تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب معاملات خراب ہونے والے ہیں، لوگوں سے شک و شبہ پڑ گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے رات میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے تو یعنی جو موت آنے والی ہے، مجھے اس موت کو مجھ سے ٹال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت، اسی رات عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ غور سے سنیں، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا زندہ۔ یہاں پر سولی کس کو دی گئی پھر؟ یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے زندہ تو پھر سولی کس کو دی گئی؟ وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے، آگے سنیں۔ بادشاہ نے بادشاہ نے کا آرڈر تو ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دے، یعنی سولی دے دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو 11 شاگرد تھے، یعنی 11 شاگرد کے ساتھ آپ گئے تھے، تو اس میں سے ایک شاگرد کو چند دینار کی یعنی بنیاد پہ چند دینار میں خرید لیا۔ اس کا نام تھا یہودا عسکر ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا یہودا عسکر ہوتی۔ تو یہ تھا جو غدار تھا، اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن شیئر کر دی، اور جیسے ہی اس نے لوکیشن شیئر کر دی کہ یہاں پر ہم لوگ جانے والے، یہاں پر ہم رکنے والے، تو پھر اس کے بعد جو بادشاہ کے لوگ تھے، یہودی تھے، یہ انہیں پکڑنے کے لیے آگے قریب۔ تو بادشاہ اور اس کے لوگ، بادشاہ کے جو سپاہی تھے، انہوں نے 11 شاگردوں کو، اور اس کے ساتھ جو غدار بھی تھا موجود اسی کے اندر تھا، جس کا نام آپ کو بتایا یہودا عسکر ہوتی، اسی بھی وہ 11 شاگردوں میں یہ موجود تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غدار یہودی عسکر ہوتی کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ 11 موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو غائب اڑ گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہاں پر جو غدار یہودا عسکر ہوتی تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی۔ بادشاہ، لوگ، حواری، ایمان والے، یہودی، سب کے سب یہی سوچنے لگے کہ یہ جو یہودا ہے
یہ یہودا عسکر ہوتی، یہی سب لوگ اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے۔ اب یہاں پر دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ٹاپک یعنی بالکل چینج ہی کر دیا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا، سولی چڑھا کر ختم، یعنی کام تمام ہو گیا، یعنی پورا ٹاپک ہی چینج۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دی، ہم نے فلاں کر دیا، یہ کر دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا۔ یہ لوگوں کو شک تھا کہ ہم نے ایسے یہ حرکت کی، ہم نے یہ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں۔ سچ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ یہاں سے ایک نیا مذہب ایجاد ہوا، کرسچن، یعنی عیسائی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، یہاں سے نیا مذہب سٹارٹ ہوا۔ یہاں پر یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، عیسائی کہتے ہیں کہ جب عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے 3 دن تک آپ مردہ رہے، پھر آپ زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد آپ آسمان پر چلے گئے۔ دونوں کے دونوں غلط ہیں۔ جیسا ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، یہودی غالب آ گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی یعنی ان کو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے تو یہودی غالب ہو گئے۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، یعنی جو لوگ تھے، ان کو ستانے لگے، ان کو تڑپانے لگے، یعنی اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں، غلام میں جس طرح معاملات چلتے ہیں۔ بہت سالوں تک ایسے ہی چلا، یعنی بہت سالوں تک یہودیوں نے بہت بدماشی کی، بہت ستایا، بہت ان کو تکلیفیں دی۔ اس کے بعد ملک روم، آپ کو پتا ہے نا، ملک روم کا بادشاہ تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتائیں گے اس کے معاملات کہ یہ کیسا تھا، کہ ملک روم کا ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور پوری کی پوری اس کی پرجا، اس کی رعایا، وہ پوری کی پوری ایک ساتھ عیسائی ہو گئی، یعنی اس سب کے سب کرسچن ہو گئے۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک شامل کر دیا، یعنی پہلے تو لوگ توحید پر تھے، مسلمان تھے، یعنی کچھ لوگ جو مسلمان توحید پہ، آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کی طرف ڈالا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی دین میں لوگوں نے اس میں شرک بھی ایجاد بھی کر دیا، اور بائبل میں اپنے نام سے سب کچھ لکھ دیا۔ ایسا ہی چلتا رہا کہ عیسائی کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور اسی میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ کافر۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی ماحول آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد 540 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 540 سال کا فرق ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا جو چیپٹر ہے ختم ہوتا ہے۔ جو آخری نبی ہے بنی اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ دنیا سے چلے گئے کہاں؟ زندہ آسمانوں پر۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ شارٹ میں آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انشاءاللہ ہم آگے سیرت میں آپ کو کچھ دنوں میں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پیدا ہونا، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے پیدا ہونے سے پہلے پیدا، اور اس کے بعد یہ ساری سیرت انشاءاللہ اسی میں ہم شروع کریں گے، یہیں پر انشاءاللہ اسی سیٹرڈے والی کلاس میں۔ اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر پہلے کلوز کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہیں پر، ٹائم ہمارا بہت کم ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، آپ کے سامنے مسجد ہے، دا گریٹ ماسکیو آف دمشقس، یہ مسجد سیریا میں ہے، اور اس مسجد کا نام ہے ام یاد۔ آپ کے سامنے ان کے پیچھے 3 میناریں آپ کو دکھ رہے ہیں، کہ لیفٹ میں ایک مینار ہے، پیچھے ایک مینار ہے، رائٹ میں ایک مینار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد میں، اسی مینار پر 2 فرشتوں کے شولڈر پر، کاندھے پہ بیٹھ کر زمین پر آئیں گے۔ آپ کے سامنے مسجد ہے، مسجد کی سیریا کی مسجد ہے، اس کا نام ہے جامعۃ دمشقس، یعنی مسجد کا نام ہے امیاد ماسکیو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کو جب سے دکھ رہا ہے، اسپاٹ سائٹنگ آف عیسیٰ علیہ السلام، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسجد موجود ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وائٹ مینار، آپ سے نے کہا کہ اس میں تینوں کا کلر چینج ہو گیا، ابھی کچھ دن پہلے 2015 یا 18 میں اس کے میناریں توڑ کے نیا بنایا، شاید یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے یا پھر اللہ عالم، میں نے بس آپ کے لیے بس شیئر کرنے کے لیے بتایا۔ ان تینوں میں سے مجھے زیادہ تر ہے کہ جو رائٹ والی جو مینار ہے نا، اسی پر عیسیٰ علیہ السلام شاید ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ تینوں میں سے کون سی مینار ہے، کون سی آئے گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وائٹ مینار پر آئیں گے تو وائٹ مینار پر آپ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فرشتوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر. عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی گرتا رہے گا. ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے. یعنی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے یا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے. جیسا ہی دنیا میں آ جائیں گے پوری دنیا کو، مرد عورت بچہ سب کو پتا چل جائے گا. اور اسی کے ساتھ دجال ان کو دیکھ کر بھاگے گا. آپ کو پتا ہے نا دجال ان کو دیکھ کے بھاگے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یعنی جب نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام، جو مہدی علیہ السلام میں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ. اب یہاں آپ سب کو پتا ہوگا اس کے بارے میں، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے اگر کچھ موقع ملے گا تو اس کے بارے میں ہم قیامت کے آخری اوقات تفصیل سے لیں گے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی یعنی قیامت بہت قریب ہوگی، چند ہی سال باقی ہوں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے. صلیب کس کو پتا ہے؟ کراس، اس کو توڑیں گے. خنزیر کو قتل کریں گے. ان کے پاس خنزیر کھانا حلال ہے، جس طرح سے بھی ان کے معاملات ہیں. خنزیر کو قتل کریں گے. جزیہ جو ٹیکس ہے اس کو ختم کریں گے. تمام دینوں کو ختم کر دیں گے. صرف اسلام باقی رہے گا. آج ظلم کتنا بھی کر لے، لیکن آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تلوار کی نوک پہ کہیں گے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. جو کہے گا میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوں گا، اس کا سر قلم. خلاص دو ہی آپشن ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو اور یا تو پھر ختم، اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کرو، ختم جاؤ جہنم میں. تمام دینوں کو ختم کر کر صرف غالب اسلام رہے گا. دجال کو پھر ڈھونڈیں گے، اس کو قتل کریں گے. پوری زمین پر بس اسلام رہے گا، کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا. ساری زمین میں پھر امن رہے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں رہے گا، کسی پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا. بکری شیر مل کے ساتھ رہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے، پھر شادی بھی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر ان کا بعد میں انتقال بھی ہوگا. اس کے بعد یاجوج ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ امید ہے آپ کو پتا ہوگا. اس کو انشاءاللہ ہم آگے تفصیل ملیں گے. یہ بہت بڑا زبردست ہمارے لیے سٹوری بھی بن سکتی ہے. یاجوج ماجوج اس سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں گے. پھر ان کا مرنے کا وقت، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مار دے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کا جنازہ پڑھائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسجد نبوی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، وہیں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کچھ اور معاملات آگے چلتے رہے گا. شیطان پھر لوگوں میں گناہ عام کر دے گا، گناہ بڑھا دے گا، زنا بالکل عام ہو جائے گا. قیامت بالکل قریب ہوگی، یعنی کچھ لمحے میں قیامت ہوگی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی. اس کے بعد ایسے ہی چلتے رہے گا. ایک ہوا چلے گی، ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ سارے مسلمان جو مومن تھے وہ مر جائیں گے، اور جو کافر ہے وہ وہیں پر رکھیں گے. اس کے بعد جو بدماش لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کے اوپر قیامت نازل ہوگی. ان کے اوپر قیامت نازل ہوگی. سور پھونکنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی مر جائیں گے. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ سور پھونکنے کے، سور اٹھنے کا، پوری بارش ہوگی. بارش پوری زمین چٹیل ہو جائے گی. پہلے زمین اب اوپر نیچے، لیکن پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی. سب کے سب کہاں پر جائیں گے؟ فلسطین، دمشق کی طرف. قیامت کا جو میدان لگے گا، حشر کا میدان لگے گا، وہیں پر لگے گا. تو یہیں پر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. ہم ختم کرتے ہیں. تو آپ کو یہ ضروری تھا بتانا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے. ہمیں اس سٹوری سے ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہمیں اس میں لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری نجات دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے دور کر نیک کاموں میں ہمیں رکھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ تو قبول کر. اور اسی کے ساتھ ہماری جو سٹوریز ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہے، یہاں سے ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے کچھ